السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ آج ہندوستان کی ایک معتبر شخصیت موجود ہیں۔ آپ کا تعلق علی گڑھ یونیورسٹی سے ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ شعبہ عربی کے پروفیسر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب۔ اصلاحی صاحب، ویلکم ٹو پاکستان، ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو پاکستان کا ٹور آپ کا کیسا رہا؟ جناب علی، پاکستان کا ٹور تو میرے لیے باعث فرحت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے جو میں مستقل تعریف کرتا رہتا ہوں، ستائش کرتا رہتا ہوں پاکستانی حضرات کی، کہ ضیافت کے جو آداب ہیں، جو انداز ہیں، وہ پورے طریقے سے انہیں آتے ہیں۔ جی۔ اور کوئی شخص ایمان کا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے کہ کیسے کسی کی ضیافت کی جائے۔ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کا کسی فکر سے، کسی مذہب سے تعلق ہو، تو یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ سلیقے سے پیش آیا جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی عزت دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو سارے محاسن ہیں، اس میں ایک بڑی امتیازی چیز یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو نوازتے ہیں۔ جی۔ تو ان نوازشوں سے میں بھی مستفیض ہوتا رہتا ہوں۔ جی۔ اچھا، تو پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ اس لحاظ سے کافی مشہور ہیں کہ وہ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، کھانے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے بہت جانے جاتے ہیں۔ لیکن علم کے لحاظ سے آپ نے پاکستانی کو کیسا پایا کہ پاکستانیوں میں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان میں علم کی وہ جستجو ہے، وہ شوق ہے جو کہ ہندوستانی مسلمانوں میں بھی؟ جناب، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متعدد بار پاکستان آ چکا ہوں، اور یہاں کی جامعات میں، مدارس میں، اور جو تحقیقاتی مراکز ہیں اس میں مستقل جاتا رہتا ہوں۔ جی۔ اور پھر یہاں کے بچے جو تھیسس اپنی لکھتے ہیں وہ میرے پاس جاتی رہتی ہیں، اور مستقل میں یہاں وہاں جامعات میں لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں اگر میں ہندوستان سے اس کا مقابلہ کروں تو ہندوستان نہ صرف اسلامی ادبیات میں، عربک ادبیات میں یا سیرت نگاری میں، بلکہ سائنس کے جو دیگر سارے فیلڈس ہیں، ان ساری چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نہ صرف آگے ہے بلکہ بہت آگے ہے۔ جو سائنس کے بچے یہاں ہیں اکثر مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ انجینئرنگ میں، میڈیکل سائنسز میں اور دوسری ساری سائنٹیفک برانچز میں جو ان کا سلیبس ہے، جو ان کی کتابیں ہیں، اس میں زیادہ تر کتابیں جو ہیں پاکستانی رائٹرز کی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور یہاں کی رائٹرز کی سنگل کتاب بھی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یا سائنس کی جو فیکلٹیز ہیں اس میں پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سافٹ ویئر کو لیجئے، بالکل پوری دنیا میں شاید کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو ہندوستان کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ ایک اس کی مجھے وجہ آتی ہے، جب میں ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اور یہاں کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں جو ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے، دیکھیے علم میں بھی مشقت بہت ضروری ہے، ریاضت بہت ضروری ہے۔ کوئی چیز سو کر آرام کر کے کبھی آپ پا نہیں سکتے ہیں۔ تو وہاں کے بھی جو مسلمان ہیں اور یہاں کے جو مسلمان ہیں، اس میں تعیش بہت ہے، کاہلی، تساہلی بہت ہے۔ لیکن جو ہمارے ہندو وہاں بھائی ہیں، یقین جانیے میں ان سے دیکھتا ہوں، چاہے غریب گھرانے کا ہو، چند چنے وہ ناشتے میں اپنے منہ میں ڈال کر جاتا ہے اور دن بھر وہ جامعات میں پڑھا رہتا ہے، بڑی لگن سے، بڑی توجہ سے، اشتیاق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اگر علم کا، حصول علم کا کسی سے اس طریقے کا اشتیاق ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیڈمک کی دنیا میں ضرور ایک اپنا مقام پیدا کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو اشتیاق ہے، اشتیاق علم ہے، اس طریقے کا اشتیاق پاکستان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ میں مشتاق یوسفی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں
کہ مشتاق یوسفی نے ایک جگہ اپنی کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ مغرب کے بیشتر ملکوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کو زیارت کی ہے، حتیٰ کہ گاؤں کی جو لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. دیکھا کہ پڑھنے والوں سے جو طلبہ ہیں یا مطالعے کے شائقین ہیں، ایک دم سے لائبریریز بھری ہوئی رہتی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے جو کتب خانے ہیں، اگر میں ان کو یہ کہوں کہ آ جاؤ تم کو یہ لڈو ملیں گے، اس کے باوجود بھی وہ لائبریری کی طرف توجہ نہیں دیں گے. ایک بار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مرکزی لائبریری ہے، مولانا آزاد لائبریری ہے جی، وہ 9 منزل پر مشتمل ہے، بیسمنٹ بھی اس میں ہے. اچھا. اور کئی ایک اس کے ریڈنگ ہالس ہیں، کئی ایک نہیں کئی ایک ہے. جو اس کا کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے، دروازے پر کئی سو بچے کھڑے رہتے ہیں. وہ اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ اگر تاخیر ہوئی، تاخیر نہیں بلکہ قدر تاخیر کا لفظ استعمال ہوا ہوں، اگر قدر تاخیر ہوئی تو سارے ہالس جو ریڈنگ رومز ہیں بھر جائیں گے اور آپ کو جگہ نہیں ملے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طریقے کا شوق ہو. اور میں نے پاکستان کا جائزہ لیا جی، کوئی بھی ایک ایسے کتب خانہ مجھے لوگوں نے نہیں بتایا کہ جو صبح کو 8 بجے کھلتا ہو اور رات کے 2 بجے تک کھلا رہتا ہو. مولانا آزاد جو لائبریری ہے 8 بجے جو کھلتی ہے تو 2 بجے تک بالکل چہل پہل رہتی ہے، بچے پڑھتے رہتے ہیں. 2 کے بعد وہاں سے اپنے کمروں میں جاتے ہیں، ہاسٹل میں جاتے ہیں، پھر سوتے ہیں. تو جب تک اس طریقے کی جدوجہد آپ نہیں پڑھیں گے، دیکھیے کوئی بھی چیز ہو جی، خاص طور سے علم تو بہت ہی اجتہاد چاہتا بے ہے. شک. اگر آپ کے اندر اجتہادی شوق نہیں ہے، جذبہ پڑھنے کا نہیں ہے، پسینہ بہانے کا نہیں ہے، تو علم آپ سے دور بھاگ جائے گا. بڑی مصیبت سے ملتا ہے. ایک شاعر ہے، مجھے تو عربی کا مجھے ذہن میں نام اس وقت نہیں آ رہا ہے، جی، اس کے ایک نظم ہے اللغہ العربیہ، اس کی ایک نظم ہے. اس نے پوری بات یہی کہی ہے کہ عربی زبان تمہارے گھر کی نہیں کہ تمہاری گود میں بیٹھ جائے گی. جی، عربی زبان اگر تم جاننا چاہتے ہو اور عربک زبان میں اچھے طریقے سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، اس کے جو سارے الفاظ ہیں، مفردات ہیں، اس پر ڈیرا ڈال کر اس کو پڑھنا چاہتے ہو، تو یہ عربک زبان جو ہے تم سے محنت چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے، التفات چاہتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس طریقے کا التفات مجھے ملتا نہیں تھا. ایک بات اور مجھے یاد ہے کہ مجھے کہنے دیجئے، جی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، پلیز. کہ یہاں کے جو مدارس ہیں جی، اور ہندوستان کے جو مدارس ہیں، زمین آسمان کا فرق. اچھا. کیا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں کے جو مدارس ہیں، تو جو ہندوستان کے بڑے مسلم حضرات ہیں، جیسے ابو عاصم اعظمی صاحب ہیں، جی، ہندوستان کے چند بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں، لیکن ان کے بچے بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو وہاں پر ایک اگر اوسط درجے کا کوئی مسلمان ہے اور ایک بہت ٹاپ لیول کا نوجوان ہے، پیسے ہیں، فراوانی ان کے پاس ہے، بڑے سے بڑے پبلک اسکول میں پڑھ سکتا ہے، جی، لیکن اگر وہ اپنے کچھ بچوں کو کالجز بھیجتا ہے، دلی کے پبلک اسکول میں بھیجتا ہے، تو کچھ بچوں کو وہاں پر مدرسے میں بھیجتا ہے. لیکن پاکستان میں جب میں سنتا ہوں تو مدرسے کا نام سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے، ارے ہمارے بچے وہاں پڑھیں گے. جی، لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں. اچھا. تو جس کی وجہ سے جو عربک وہاں لوگ بولتے ہیں، عربک پڑھتے ہیں، ہمارا شعبہ عربی ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد آپ اردو میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے سارے پروگرام، ہماری ساری چیزیں سب عربک میں چلتی ہیں. آپ مقالے عربی میں لکھیں گے، آپ اپنی تھیسس عربک میں لکھیں گے. اور ہمارا جو جرنل ہے مجلۃ المجمع العلمی العربی، یہ وہ ڈاکٹر صاحب رسالہ ہے جس میں عرب بھی کوئی رائٹرس ہے، عرب کا کوئی دانشور ہے، تو وہ بھی اپنے مضمون کو اس میں چھپ جائے تو اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ عبدالعزیز میمن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، ایک بہت بڑے عربک کے عالم ہیں. جو ایجپشین رائٹرس ہوتے تھے، محقق ہوتے، وہ بھی ان سے ڈرتے تھے. اچھا. یہاں بہت کام کیا ہے. آپ کے جو اسلام آباد میں ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، اس کی لائبریری کو بنایا ہے. یہاں پر جو پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ عربی ہے وہاں پہ تھے، کراچی یونیورسٹی میں تھے، لیکن سب سے پہلے وہ وہاں تھے، کیا نام ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھے.
تو بچا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا مجلہ ہے اس میں ان کے انتقال کے بعد ایک میمنی نمبر نکالا گیا ہے، اور اس میں اتنے رائٹرز باہر کے ہیں، عرب دنیا کے، ہندوستان کے کم ہیں، اور اتنی ان کی امپورٹنس ہے دنیائے عرب میں. تو اس طریقے کے بے شمار ایسے کام وہاں پر ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کو کیا نام ہے وہ سعودی عرب کے ایوارڈ ملا. تو اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو ملتا رہتا ہے. اور بعض ایسے، میں ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی کا نام لینا چاہوں گا. ابھی مولانا فراہی کی کتاب جو مفردۃ القرآن ہے اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی ایڈٹ کوئی عرب بھی کر پائے گا، اور وہ دمشق سے چھپی ہے. تو وہاں عربک پہ بڑی توجہ ہے جی، مسلمانوں کی بڑی توجہ ہے، اور مدارس کی بڑی توجہ ہے. تو لیکن اس توجہ کا میں یہاں فقدان پاتا ہوں. جی، میں یہاں فقدان پاتا ہوں. اور آپ کے مدارس میں غریب بچے پڑھتے ہیں، بالکل آپ کے مدارس میں صرف پشاور کے پٹھان پڑھتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس سوچ کو ذہن سے نکالنا چاہیے. اور میں نے سنا آپ سے، آپ کے والد محترم سے، کہ شاید کوئی ایسا کورس عربک کا بنانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کاش وہ بن جائے، اور اس کورس کے ذریعے آپ عربک زبان کی طرف لوگوں کی توجہ کو منعطف کروا سکیں. جی، عربی زبان کے لیے آپ کے بھی کافی خدمات ہیں. نقوش ایوارڈ آپ کو اس کے لیے نوازا گیا. جی جی، عربی شاعری میں اللہ کا کانسیپٹ. تو آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، اور میں اس پر بھی آؤں گا. لیکن اس وقت سب سے پہلے میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا. آپ بچپن میں شرارتی تھے، سوبر تھے، اور آپ کی جو شخصیت تھی بچپن میں وہ کیسی تھی؟ جناب علی، یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. یہاں کئی اخبارات میں، جنگ میں، بہت پہلے ساری چیزیں انٹرویو دے چکا ہوں. آپ نے اچھا پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک کھیل تو ضرور کھیلا کرتا تھا، والی بال. اچھا. لیکن بچپن سے یوں سمجھیے کہ شاید میں نے بچپنے کو، طفولیت کو سمجھا نہیں، اور شاید کبھی طفولیت کا تصور بچپنے کا میرے سامنے نہیں آیا. غالباً عباس محمود العقاد کا یہ سبق ہے کہ میں بچپنے میں بوڑھا ہو گیا تھا. کنتو شیخن فی شبابی، بڑا زبردست ہے وہ، کہیں آپ کو سبق ملے تو پڑھ لیجئے. تو جناب میں صرف اتنا کام کرتا تھا، ایک تو پڑھتا بہت تھا. اچھا. ہاں، جب شعور تھوڑا سے آیا تو بے پناہ پڑھتا تھا اور بے پناہ تجارت کرتا تھا. اچھا. میرا جو آبائی بزنس ہے کپڑے کا ہے. صحیح. میرے گھر کے بھی کئی بچے تھے، وہ پڑھ کے آتے تو کھیلے نکل جاتے تھے. جی. لیکن جب میں پڑھ کے آتا تھا اسکول سے، سیدھے اپنی دکان پہ جاتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں 14-15 سال کا تھا، اس زمانے میں جب 3-4 لاکھ روپے لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. میرے بھائی کو مجھ پر اتنا اعتماد تھا کہ 15-16 سالوں میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا تھا کہ کہاں کہاں کپڑے کی مارکیٹ ہے. خریدتا تھا، لیکن جب سفر کرتا تھا ٹرین کے ذریعے تو رات میں سوتا نہیں تھا. اچھا. مستقل پڑھتا تھا. یعنی یوں سمجھے کہ میرے پاس یا تو 3-4 لاکھ روپے ہوتے تھے، اچھا، یا میرے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھی. تو یہ میری زندگی ہے. میں نے کھیل کی طرف، کود کی طرف، اور جو سارے بچپن کے تقاضے ہیں وہ ہونے چاہیے، میں اس کا مخالف ہوں، لیکن اتفاق سے میرا نہیں رہا. میرا کچھ طریقے کا رجحان رہا. تو میرے 2 رجحان تھے، پڑھنا اور پیسے کمانا، اور دونوں میں میں انتہائی کامیاب رہا. لیکن دھیرے دھیرے جب اشتیاق علم بڑھتا گیا، جی، تو اپنے کاروبار سے دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا. اچھا. اور جب اپنے وطن سے لکھنؤ یونیورسٹی آیا تو گھر سے دور ہوا، دکان سے دور ہوا، کاروبار سے دور ہوا. تو مزید پڑھنے کی طرف اور کچھ اس فیلڈ میں کرنے کی طرف رجحان بڑھتا گیا. 5 سال کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آیا بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد، تو گھر سے بالکل ہی دور ہو گیا. وہ تو بہت دور ہے. جی. اب صرف پڑھتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اور میں آپ سے سمجھتا ہوں میں کہ جس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کتاب لکھنا ہے، کچھ بننا ہے، یا عربی شاعری میں اللہ کا کیا تصور ہے اس کو ترتیب دینا ہے، اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ 4 ہی بجے اٹھتا تھا. 4 بجے رات کو اٹھتا تھا
مستقل پڑھتا تھا یا اپنے گھر کا کوئی کام دیکھتا تھا. ایک تو یہ کام کرتا تھا, میرا دروازہ بہت بڑا ہے تو جھاڑو مارتا تھا اس پہ. اچھا. اور میرے پاس اس ایریے میں سب سے پہلے ٹریکٹر آیا تھا, اب تو بہت عام چیز ہے جی. تو اس کی صفائی کرتا تھا, بہت سارے کام کرتا تھا. اور کرتے کرتے مجھے اللہ نے اسی فیلڈ میں باقی رکھا. پھر اب میں آپ کے سامنے ہوں. جی. پڑھنا لکھنا یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے. بالکل. اور جو بھی میرا ٹوٹا پھوٹا انداز ہے وہ کرتا رہا. ہم نے اکثر دیکھا ہے جو بڑی علمی شخصیات ہوتی ہیں آپ کی جیسی, ان کا بچپن کافی سوبر ہوتا ہے. وہ جو بچپن ہے ان سے چھین لیا جاتا ہے, اکثر ہی کہا جاتا ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو والدین کی تربیت کا بہت کردار ہوتا ہے. تو آپ کی جو آج شخصیت ہے, جو آپ اتنی علمی شخصیت ہیں آپ, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے؟ جناب علی, یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میری والدہ جو تھیں, جب میں 4 سال کا تھا یا 3.5 سال کا تھا تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے, جس کا قلق مجھے اب تک ہے اور زندگی بھر رہے گا. لیکن جو میں نے دیکھا, جو 3.5 سال 4 سال کا بچہ جس طریقے سے ان کو دیکھ سکتا ہے, وہ ایک موہوم سی تصویر ان کی میرے سامنے ہے. جی. اور پھر میرے گھر کے لوگ جس طریقے سے ان کا ذکر کرتے تھے وہ ساری چیزیں. ابھی میری کتاب آنے والی ہے, میری خود نوشت ہے, انکمپلیٹ ہے. جی. اس کا نام ہے صدائے نحیف. میں نے اس میں اپنی والدہ کے بارے میں لکھا ہے, تقریباً 10-12 صفحے ہیں, اور والد صاحب کے بارے میں 50 صفحے میں نے لکھے ہیں. اچھا. لیکن اس میں ان کا بہت تفصیلی ذکر میں نے کیا ہے. لیکن والد محترم کا میرے بنانے میں, میرے والد تو ہی ہیں, میں ان کو عزت کروں گا, کوئی بھی کردار نہیں ہوگا. مجھے بنانے میں میرے ایک بڑے بھائی تھے عبدالغفار صاحب. ہم تھوڑے سے افلاس زدہ تھے, ہمارے پاس کھیت کم تھا, باغات ہمارے پاس کم تھے, فیملی ہماری بڑی تھی. تو پھر ہمارے یہی جو عبدالغفار صاحب بھائی ہمارے تھے, کپڑا انہوں نے بیچنا شروع کیا. اچھا. سائیکل پر. سائیکل سے اتنی انہوں نے انکم ان کے پاس ہوئی کہ پھر اپنے ایک بھائی کی دکان, سرائے میر کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا, جی. بڑا قصبہ ہے, مسلم تہذیب وہاں پر ہے, تو دکان ہماری کھولی گئی اور کرائے کی دکان میں ہماری تھی. اور والد محترم میرے لیے انتہائی معزز ہیں, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا تو بڑے کنزرویٹو قسم کے تھے. جی. ہاں, کہ تو ہی نادا ہے کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا, تو کہتے ہیں کہ جو ہے اسی میں رہو, اسی میں کھاؤ پیے محنت کرو. لیکن میرے بھائی جو تھے نا, پورے گھر میں تنہا ہائی اسکول تھے, تو ان کی سوچ ذرا الگ تھی. وہ چاہتے کہ گھر میں خوشحالی آئے, کچھ موسم بہار آئے, یہ ساری چیزیں تھیں. تو بڑی چوری سے والد محترم کی چوری پاسپورٹ ان کا بنوایا گیا. اچھا. اور اگر پتہ لگ جاتا تو وہ پاسپورٹ کو بھی جلا دیتے اٹھا کر. تو وہ گھر سے نکل گئے ملیشیا. جب چلے گئے تھے تب ان کو پتہ لگا. ان کا بڑا احترام کرتے تھے میرے والد محترم, کبھی ان کو تم نہیں کہتے تھے. بہت روئے وہ ان کے جانے کے بعد. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ منصوبہ سازی انتہائی ضروری تھی. پھر میرے بھائی نے وہاں ہوٹل قائم کیا, بے پناہ کر پیسہ کمایا. اس کے بعد وہ دکان جو کرائے کی تھی, جی, وہ اپنی دکان خریدی گئی, پھر اپنی دکان میں وہ چلی گئی. پھر انہوں نے سوچا ہم لوگ 7 بھائی ہیں کہ اس پر سب کو بٹھاؤں گا تو کیسے کام چلے گا. پھر انہوں نے فیکٹری کھولا بامبے کے اندر, آج میرے 3 فیکٹری ہیں, تو وہاں چلے گئے. تو سب لوگوں کو معاشی اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا کہ سب کے الگ الگ اپنے کاروبار ہوں, اپنے ٹھیاں ہوں, تاکہ معاشی آسودگی آئے. جب گھر میں خوشحالی آ گئی, ثروت مندی آ گئی, تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھانا ہے. اس زمانے میں یہ ساری کتابیں لاتے تھے میرے لیے. اچھا. مکتب میں جب میں تھا, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے دل میں کہا یہ تو بیوقوفی قسم کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آج وہ کتابیں میں استعمال کر رہا ہوں. جو عربک میری ڈکشنری ہے المنجد جو ہے, آج تک انہی کی لائی ہوئی ہے. اتنی دعائیں انہوں نے کی. میں پہلے اپنا دوپہر کا کھانا لے کے جاتا تھا اسکول میں, دوپہر میں کھانے کے لیے ٹفن. لیکن جب وہ ملیشیا سے آتے تھے کہتے تم پڑھنے جاؤ, میں ٹفن لے کے آتا. تو اتنی ان کی خواہش تھی اور اتنی تمنا تھی کہ میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوں.
لیکن جب میں بننے والا تھا تو دنیا سے چلے گئے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جی بتا. اچھا، تو علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ کا تعارف کیسے ہوا؟ جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس لیے گیا, یہ بھی آپ کا سوال اچھا ہے, کہ جب میں اصلاح پر پڑھتا تھا, مدرسہ اصلاح پر یا لکھنؤ یونیورسٹی پہ جب میں پڑھتا تھا, اگر آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, تو پڑھتا تھا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچے جو طلبہ تھے وہ آتے تھے وہاں پر. جی جناب, اب ان کی زبان سب سے الگ, ان کا لباس سب سے الگ, ان کی پہچان سب سے پہچانے جاتے تھے. آج بھی علی گڑھ کا بچہ اگر کہیں ہوگا تو آپ کو ایک منفرد نظر آئے گا. جی. اب ان کے جوتے ہیں تو وہ چمک رہی ہے, اس میں پالش ہے, تو ہر طریقے سے ایک الگ مخلوق نظر آتی تھی. اب میری دکان وہیں پہ تھی. جب چھٹیوں میں سارے علیگس آتے تھے تو ہمارے یہاں دنیا بھر کے علیگ تھے, کئی سو ہوتے تھے. میں ان کو دیکھتا تھا, اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میں بھی علی گڑھ پہنچوں. تو وہی میری جو دیرینہ خواہش تھی, جو مستقل دل کے اندر کروٹیں لے رہی تھی, وہ مجھے علی گڑھ لے گئی. اور ڈاکٹر صاحب, مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے نہیں کہا, آپ اتنا لکھتے ہیں آپ, تو یہ بتائیے کہ اگر صرف آپ اصلاح پہ رہتے یا لکھنؤ میں رہتے تو یہ سب کر سکتے تھے؟ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا تھا. یقین جانیے ادارے سر سید ایک طریقے سے علم کا سوتا ہے, تحقیق کا سوتا ہے, بڑے لوگوں کو بناتا ہے, پیدا کرتا ہے. علامہ شبلی کے بارے میں عبد الماجد دریابادی نے کہا ہے کہ یہ مصنف نہیں ہے, مصنف گر بھی ہے. تو علی گڑھ مصنف بھی ہے اور مصنف گر بھی ہے, لوگوں کو مصنف بناتا ہے. سر سید نے ایک طریقے کا ایسا اخلاص چھوڑا ہے کہ اس ادارے میں جانے کے بعد بولنا آ جاتا ہے, سلیقے سے کچھ کہنا آ جاتا ہے, سلیقے سے کچھ لکھنا آ جاتا ہے. تو وہ عجیب قسم کا ماحول ہے دینیات کے لحاظ سے, ادبیات کے لحاظ سے. اردو ادب کو آپ دیکھیے, اردو ادب کی جتنی خدمت علی گڑھ نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے. یہ مولوی عبدالحق جو تھے یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, آپ کے پاس پاکستان کے نہیں پڑھے ہوئے تھے. ڈپٹی نذیر علی گڑھ کے تھے, سر سید علی گڑھ کے تھے, الطاف حسین علی گڑھ کے تھے, شبلی علی گڑھ کے تھے. یہ سارے لوگ جنہوں نے اردو کی بنیاد رکھی ہے اور اردو کو سنوارا ہے, سائنٹیفک بنایا ہے, وہ علی گڑھ نے بنایا. تو یہ پورا جو دبستان ہے اس کو کسی اینگل سے دیکھیے. اندرا گاندھی وہاں پر آئیں, جی, ہماری وزیر اعظم مرحومہ آئیں, تو انہوں نے کہا یار یہ مسلمانوں کا ادارہ ہے, یہاں عربی پڑھائی جاتی ہوگی, دینیات پڑھایا ہو جاتا ہوگا, اور امام مؤذن یہاں پیدا ہوتے ہیں. جی, یہ کہہ کے چلی گئی وہ. اب یہ ہم لوگوں کو دل سے لگ گیا. تو ہمارے ایک استاد سے پروفیسر اطہر صدیقی صاحب, یہاں میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی, ان کی ایک کتاب ہے, جی پلیز, میں کیا میری حیات کیا, میں آپ کے لیے اس کو پڑھیے آپ, شور, کہیں سے منگا کر. بہت ہی اہم ترین قسم کی کتاب ہے, اس میں علی گڑھ کی رودات بھی ہے. تو اطہر صدیقی نے ایک انڈیکس بنایا کہ کتنے سائنٹسٹ یہاں پیدا ہوئے ہیں, سائنس کی دنیا میں کیا کیا کام ہوا ہے اساتذہ کی, طلبہ کی, اور پھر اس کو تیار کر کے شائع کر کے اندرا گاندھی کو بھیجا. اندرا گاندھی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی اور اپنے اسٹیٹمنٹ کو واپس لیا. یہاں صرف مولوی نہیں پیدا ہوتے ہیں, یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں, یہاں بڑے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو اکیڈمک کی دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں. تو یہ دراصل آپ کی نظر میں علی گڑھ یونیورسٹی کے بعد مسلمانوں نے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ایک پائیدار ادارہ ہے اور اس میں تعلیم اچھے سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جناب, میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ علی گڑھ کے لوگوں نے یا دوسرے لوگوں نے اس طریقے کا ادارہ تو نہیں پیدا کیا ہے, لیکن جو علی گڑھ کے فارغین ہیں, جو پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں, ان لوگوں نے بے شمار ادارہ بنایا ہے. جیسے پاکستان کی مثال دینا چاہتا ہوں, آپ کے یہاں لاہور میں بھی جو علیگ برادری ہے, جی, انہوں نے بہت بڑا ادارہ بنایا. کئی ان کے اسکول ہیں جو یہاں چلاتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں سر سید یونیورسٹی ہے, جی, جس کے بانی ذل احمد نظامی اور محمد ذاکر علی خان ہیں. اوان علی گڑھ ہے, وہ بھی ایک جسٹ لائک یونیورسٹی ہے, اسلام آباد میں ہے, جس کو بریگیڈیئر محمد شفیع صاحب نے بنایا ہے, اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن
آپ کے صدر مرحوم کا مشرف کا ہاتھ ہے. اچھا. چونکہ مشرف کے والدین علیق تھے, جی. والدہ بھی والد بھی علیق تھیں, تو ان کو بلایا گیا. تو اس ادارے کی گورنمنٹ کی اس نئی وجہ سے اپنی جیب خاص سے ان کے والد نے اس کی مدد کی تھی. اب دیکھیے علیق ہوتا کیسے, جو مشرف کے والد محترم تھے, کتنا خرچ کتنا بار ادارے ایسے چلتے ہیں خود اٹھاتے تھے. جتنی اس کی میٹنگز ہوتی تھیں یا کوئی بڑا پروگرام ہوتا تھا تو کبھی بھی اس کا بار, اس کا خرچ چائے کا کھانے کا ادارے پہ نہیں ڈالتے تھے. اچھا. اپنی جیب خاص سے ادا کرتے تھے. تو آج بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارے فنڈز کاٹ دیے گئے تھے. جی. تو فائنینشیل کرائس آ گئی تھی. تو وہاں کے وائس چانسلر ضمیر الدین شاہ نے اعلان کیا, تمام علیق جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں سب کو پیغام دیا نیٹ کے ذریعے, خط ان کو لکھا, اور یقین جانیے اتنے پیسے آئے. اور بعض امریکہ میں ایسی علیق خواتین تھیں کہ جتنے زیورات تھے سب اٹھا کر علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو دے دیا. تو آج بھی انحطاط آیا ہے, کچھ ڈکلائن ہے وہاں پر. جی. لیکن آج بھی ادارے سے غیر معمولی قسم کی محبت ہے. میں آپ سے بتاؤں, غیر معمولی قسم کی محبت ہے. وہاں پر کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, جیسے میرا مضمون چھپتا ہے, میری کتاب چھپتی ہے, جی. تو کچھ مجھے پیسے ملتے ہیں, لیکن میں نے آج تک وہ پیسے لیے نہیں, ادارے کو دے دیتا ہوں, ادارے میں لگائیے آپ. جی. تو یہ میں نہیں کرتا ہوں, میں نے ایک بات کہہ دی, بہت سے لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں. ابھی ایک سنگھ کر کے کوئی غیر مسلم بچہ تھا, معاف کیجیے میں ایسا نہیں کہ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اپنے بارے میں, علی گڑھ کیسا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو اس بچے کو جب میں نے دیکھا, میرے کمرے سے گزر رہا تھا, میں بھی کمرے کے باہر کھڑا تھا, دیکھا اس کے کپڑے میں چپل پہنے ہوا ہے. میں نے کہا ادھر آئیے, کمرے میں لے گیا, بہت ڈانٹا اس کو میں نے کہا تمہارے بال کیوں پڑے ہوئے ہیں, یہ کپڑے اتنے کیوں میلے ہیں, اور چپل کیوں پہنے ہوئے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جوتے پہنے جاتے ہیں. جی. بہت ڈانٹا. تو میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے بعد میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے. اس نے بتایا کہ ہری سنگھ, پتہ نہیں کچھ بتایا اس نے. میں تو ڈر گیا, آج کل وہاں یہ سب مسائل ہیں نا. جی. تو میں نے کہا یا اللہ کہیں کمپلین نہ کر دے, کہیں کچھ اور میرے اوپر الزام نہ لگا دے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ پھر اس کو میں نے فوراً 500 روپے دیے. تو میں نے کہا فوراً جاؤ نائی کی دکان پر, پہلے اپنے بال سیٹ کرو اور کل کپڑے صحیح کرو, پھر میرے پاس آؤ. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں. تو اس نے بتایا کہ میرے ایک بھائی نے خودکشی کر لی ہے, اور میرے والد صاحب دماغی طور سے کچھ کمزور ہیں. تو میں نے کہا تم فوراً جوتے خریدو. کیسے خریدو گے؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں آن لائن خریدوں گا. میں نے کہا یہ 500 ابھی لو. میں نے کہا کہیں بھاگے نہ پیسے لے کر, اور جوتے لا کے مجھے دکھاؤ تو بقیہ پیسے دوں گا. جی. تو 800 کچھ روپے کے وہ جوتے لے آیا تھا, تو اس کو میں نے پیسہ پے کیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اساتذہ جو ہے تاک میں رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی مسئلے سے دوچار تو نہیں ہے. تو اس طریقے کے اساتذہ جو ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ادارے کو دیکھتے ہیں. اساتذہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جی ہماری زندگی میں, اور آپ جیسی شخصیت کو پروان چڑھانے میں اساتذہ کا بہت اہم کردار رہا ہوگا. تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے اساتذہ کا کیا کردار رہا ہے؟ جناب علی بہت بڑا کردار رہا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, صرف 2 استاذ کا ذکر کرنا چاہوں. جی. میرے ایک استاد پروفیسر رستوگی صاحب تھے, غیر مسلم تھے. جی. اور ہماری جو ہسٹری کی کلاس ہوتی تھی اس میں تقریباً 80% ہمارے غیر مسلم طلبہ تھے اور 15-20% مسلم طلبہ تھے. تو میں ان کو یہ دیکھتا تھا کہ وہ غیر مسلم طلبہ پر توجہ کم دیتے تھے. ہم لوگوں سے اچھی باتیں کرتے, کبھی کلاس کے باہر کھڑے ہو کر کچھ خیریت دریافت کرتے. یہ لکھنؤ یونیورسٹی کی بات ہے. جب 5 سال وہاں رہا میں, ایک دن میں نے پوچھا اس سے, میں نے کہا سر آپ اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو آپ کی شفقتیں ہیں, یہ دوسرے بچے ناراض ہوتے ہوں گے. کہنے کہ بھائی لیکن میں تو ایک اور چیز سوچ رہا ہوں نا. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں, ذرا مجھے بتائیے آپ. کہنے کہ میں ہر وقت ڈرا رہتا ہوں کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں مسلم طالب علم ہوں, اس پر سر مثبت توجہ کم دے رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تم پر توجہ زیادہ ہو, لیکن میری آنکھ میں سب برابر ہیں. جب کوئی طالب علم ہے
تو اس طالب علمی کو میں کسی مذہب سے نہیں جوڑتا ہوں. استاذ اور طالب علم جب ہوتا ہے تو دونوں سے یہ چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں اور دونوں کے جو قربت ہے وہ منظر عام پہ جاتی ہے. تو رستوگی صاحب کی آج تک یہ بات مجھے یاد ہے، اور اپنے جن اساتذہ پر میں نے مضمون لکھا ہے رستوگی صاحب پر بھی مضمون لکھا ہے، ان کے ستائش کی، ان کے عادات کا میں نے ذکر کیا ہے. اور ایک میرے استاذ گرامی میرے سپروائزر ہیں جن کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. یقین جانیے کہ آج کے جو سپروائزر ہوتے ہیں جیسے وقت پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کام کرو وہ کام کرو، لیکن پروفیسر محمد راشد ندوی نے کبھی اس طریقے کا موقع آنے ہی نہیں دیا. اور جب ہمیں کچھ پوچھنا جاتے تھے، جب کبھی کوئی چیپٹر لے کے جاتے تھے تو ہمیں چائے پلاتے تھے، اور گھر پہ جاتے تھے ہم تو عاجز آ جاتے تھے، لیکن فوراً ابھی چائے تو بعد میں آئے گی. جب وہ نکلتے تھے، ارے میرے بیٹے نے مٹھائی لایا ہے، دلی کی سب سے اہم ترین مٹھائی، لو کھاؤ سفیان دیکھو کیسی ہے. تو یقین جانیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہم کو پڑھایا ہے، جس طریقے سے نوازا ہے، شفقتیں محبتیں دی ہیں، وہ عربک کے بڑے آدمی تھے، بڑے عالم تھے. عبدالعزیز میمن ان کو بہت چاہتے تھے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، صرف ان کے علم کی وجہ سے. ان کا نام تھا محمد راشد ندوی، اور عربک بہت اچھی وہ جانتے تھے. ہاں، عربک میں لکھنا، عربک میں بولنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں کسی طریقے کے تھا. تو اس طریقے کی شخصیت ہمارے پروفیسر محمد راشد ندوی کی تھی. تو جس طریقے سے رستوگی صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا، ان کی شفقت کا ذکر میں نے کیا ہے، اسی طریقے کے اپنی اس استاذ گرامی پر جو میرے مشرف تھے، ان کو لیے بھی میں نے 2 مضمون لکھا ہے، ایک عربی زبان میں لکھا ہے، ایک اردو میں لکھا ہے. اچھا، آپ پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، وہاں عربی زبان سیکھی آپ نے، اور پھر آپ وہاں پروفیسر بھی قائم ہوئے عربی زبان کے. جی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو عربی کا شوق ہے آپ میں، آپ کی زندگی میں عربی کا کیسے تعارف ہوا؟ آپ کو عربی زبان کا شوق کیسے ہوا؟ جناب علی، ہم جس خطے کی جو ہماری پیداوار ہے، جو شبلی کا خطہ ہے، جی، فراہی کا خطہ ہے، یا آپ کی زبان میں مولانا امین حسن اصلاحی کا خطہ ہے، یا مرزا اسلم بیگ کا خطہ ہے، یہ سب وہیں کے تو ہیں. مرزا اسلم بیگ جو آپ کے چیف آرمی تھے، سارے لوگ وہیں کے ہیں. تو وہ خطہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بتاؤں کہ کتنے سرچشمے ہیں، کتنے علم کے سوتے ہیں، دریا بہتے ہیں. یقین جانیے کم از کم میں نے ہندوستان پاکستان میں کہیں ایسا علاقہ نہیں دیکھا. یہ سب گاؤں کے لوگ ہیں، لیکن ہر گاؤں میں آپ کو انجینئر ملے گا. ایک تو ہمارے یہاں گاؤں ہے شمس الرحمان فاروقی، ایک بہت بڑے اردو کے عالم گزرے ہیں. چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن کم از کم اس گاؤں میں 25-30 IAS ہوں گے. میں آپ سے بتاؤں 25-30 IAS ہوں گے، ایک لائن سے لگی ہوئی ہے. تو اس خطے پر عربی کے بڑے اثرات ہیں. مثلا میرے گاؤں کا جو نام ہے طوا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا. جو اسپیلنگ، جو پروناؤن ہم کریں گے جیسے قرآن میں لکھا ہے اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے. اور اگر کسی کے گاؤں کا عربک نام نہیں ہے تو جو انتساب ہوتا ہے اس کو، اس کی تعریف کر دیتے ہیں. مثلا ایک صاحب چھاؤں کے ہیں، چھاؤں ہندی میں شیڈو کو کہتے ہیں، سایہ کو کہتے ہیں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سامنے ذلی لکھتے ہیں، ذل سایہ. تو پروفیسر اشتاق احمد ذلی صاحب جو علوم القرآن ادارے کے صدر ہیں. اور اسی طریقے سے ایک گاؤں کا نام سیدھا ہے. اچھا، ہاں سیدھا. تو وہاں کے لوگ اپنے نام کے آگے مستقیمی لکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک گاؤں ہے اساڑا. اساڑا سیلاب کو کہتے ہیں، فلڈ کو کہتے ہیں. وہاں کے لوگ اپنے نام کے آگے مطری لکھتے ہیں، بارش کا مفہوم. تو اس طریقے سے عربک پہ بڑے سارے اثرات ہیں وہاں پر، بڑے سارے. اب پوری ہندوستان میں، پاکستان میں، جنوبی ایشیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ پورا گاؤں عبرانی زبان جانتا ہوں. جس سے چریا کوٹ ہے، مولانا ابو جلال ندوی تھے، وہ عبرانی زبان جانتے تھے. فاروق چریا جانتے تھے. سر سید کے استاد مولانا عنایت رسول وہاں تھے اور وہ عبرانی جانتے تھے. مولانا فراہی عبرانی جانتے تھے. جب سر سید غازی پور گئے تو انہوں نے کہا یار یہاں کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں.
تو جب اتوار کو چھٹی ہوتی تھی تو اس اعظم گڑھ کے گاؤں میں جاتے تھے اور دن بھر ائمہ کے علماء کرام کے ساتھ رہتے تھے. وہیں سے ان کو عبرانی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی بچپن میں یا کبھی جوانی میں یہ خیال آیا کہ جو میں مسلمان ہوں، میں اس لیے مسلمان ہوں کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میں بذریعہ تحقیق اسلام کو ایک حق کے طور پر جانوں؟ کبھی آپ کو یہ خیال آیا؟ آیا ہے. مجھے یوں آیا ہے کہ ابھی آپ کی اسی شہر میں ایک کتاب کا اجرا کر رہا تھا. اس میں جتنی تقاریر ہوئی، ٹھیٹھ کے مولوی تھے، سبھی لوگ یہ کہتے تھے دیوبندی مسلک کو ترقی دینا چاہیے، حنفی مسلک کو پرموٹ کرنا چاہیے. میں سنتے سنتے تنگ آ گیا. میں آپ سے بتاؤں، میں جب کھڑا ہوا، میری آخری تقریر تھی، میں نے کہا میں دیوبندی نہیں ہوں، میں حنفی المسلک نہیں ہوں. جی میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں. آپ نے گفتگو کی شروعات میں ذکر کیا کہ جو انڈیا میں مدارس کا نظام ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں قدر بہتر ہے، اور پاکستان میں جو مدارس میں بچے جاتے ہیں وہ غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ انڈیا میں ایسا نہیں ہے. تو مدارس میں، انڈیا کے مدارس میں ایسے کیا ریفارمز کیے گئے کہ جن سے پاکستان کے جو مدارس ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ریفارم کی بات تو نہیں کروں گا. کم از کم جب سے میں نے دیکھا ہے یہ یہی صورتحال رہی ہے کہ غریب کے بچے بھی، عمرہ کے بچے بھی، دونوں وہاں پر مدارس میں پہلے بھی جاتے رہیں اور اب بھی جاتے رہیں. جیسے میں اپنے گھر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شروع میں بڑے حالات ہمارے اچھے نہیں تھے جی، لیکن اب تو اتنے غیر معمولی قسم کی صورتحال اچھی ہے. لیکن میرے بچے جس طریقے سے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے کالجز میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے کئی بچے مدرسہ اسلام میں جا کر پڑھتے ہیں. تو یہ لیکن جہاں تک آپ نے ریفارم کی بات کہی ہے تو دیکھیے ریفارمیشن انتہائی ضروری ہے. جی انتہائی ضروری ہے، اور اس ریفارم کو بہت پہلے مدرسہ اسلام نے اس کو بھانپ لیا تھا. کیونکہ اس کے جو بانی ہیں نا وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں جی، جنہوں نے پوری دنیا کو دیکھا تھا، سارے مدارس کے نصاب کو پڑھا تھا، تبصرہ کیا تھا، لکھا تھا. اور دوسرے مولانا حمید الدین فراہی تھے. ایک طریقے سے دونوں اس کے فکری بانی ہیں. اور مولانا فراہی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے، وہ بیسیکلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن چونکہ عربک کو انہوں نے اپنا مین سبجیکٹ بنایا، قرآن کو اپنا مین سبجیکٹ بنایا، اور دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھا، اور انگریزی اس قدر ان کی زبردست تھی کہ لارڈ کرزن جو اتنا بڑا آدمی تھا، جب وہ سواحل عرب کا دورہ کر رہا تھا تو پورے ہندوستان ان کے سامنے تھا. لیکن مولانا فراہی کو رکھا گیا جو عربوں کے سامنے لارڈ کرزن کی جا کر وہاں ترجمانی کریں گے. تو اس طریقے کا بیدار مغز دونوں آدمی تھے. اس کی پوری روداد مکاتب شبلی میں موجود ہے. تو وہاں پر انگریزی، اب تو ایک طریقے سے مدرسوں میں انگریزی آ گئی ہے، لیکن آج سے سن 1908 عیسوی میں قائم ہوا تھا مدرسہ. اس زمانے میں انگریزی کی بات آپ کی تو اس کا مطلب کہ بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہو. سر سید کی مخالفت اس لیے بھی کی جاتی تھی کہ بچوں کو عیسائی بنانا چاہتا ہے، انگریز بنانا چاہتا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی وہاں کے نصاب میں انگریزی تھی، جبکہ اب تک بھی بعض مدارس میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہاں پر ابن رشد پڑھائے جاتے تھے، وہاں پر فلسفی پڑھائی جاتی تھی. تو اور اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ڈائریکٹ میتھڈ کسے کہتے ہیں، انڈائریکٹ میتھڈ کسے کہتے ہیں. جی. اس زمانے میں اس مدرسے پر اپلائی کیا گیا کہ ڈائریکٹ میتھڈ کو اپنایا جائے. وہاں پہ شروع نہ پڑھائی جائے، وہاں پہ حواشی نہ پڑھائے جائے، اوریجنل جو کتاب ہے مصنف کی اس کو پڑھایا جائے. یہ خاص طور سے اس پر زور رہا. اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو جو پڑھایا جائے وہ تفسیروں کے ذریعے نہ پڑھایا جائے، وہ تراجم کے ذریعے نہ پڑھایا جائے، ڈائریکٹ ان کو پڑھایا جائے. تو یہ نئے انقلابات وہاں کے نصاب میں آیا. اور خاص طور سے مدرسۃ الاصلاح کا جو نصاب ہے، ایک چیز پر خاصی زور دی جاتی ہے کہ صرف نو کی جو دقیق قسم کی کتابیں ہیں، سخت ترین ہیں، بچہ رٹتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، پتہ چلا کہ فیل ہو گیا اس میں. وہاں پر 2 کتابیں
مولانا فرحان نے خود لکھا، جی خود لکھا انہوں نے. اور ڈاکٹر صاحب اس قدر وہ آسان کتاب ہے، یہ وہ دونوں کتابیں، اور ایک تحفۃ الاعراب ہے، وہ ایک پتلی سی کتاب ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے مدرس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر کی بھی ضرورت، بچہ خود پڑھ کے اپنی عربی کو ڈیولپ کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ تھیں، اور وہ ساری خامیاں، وہ سارے نقائص جو نصاب مدارس میں سے یا درس نظامیہ میں تھے، ان ساری چیزوں کو اسی زمانے میں آج سے 100 سال پہلے نکال دیا تھا، 50-70 سال پہلے نکال دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کو ہلکا کیا جائے. آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم 4 سالہ ایک ایسا نصاب بنانا پاتے ہیں کہ بچوں کے ذہن و دماغ میں فقہ بھی پیوست کرتے ہیں، عربی زبان پر ان کی مہارت بھی ہو جائے، وہ بولنے بھی لگے، اور بھی جو چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سائنٹیفک چیز ہے. اگر 4 سالہ کورس آپ بناتے ہیں تو کتابیں کم رکھی جائیں لیکن مضمون سب ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ اس میں کیجئے گا، اب جیسے مدارس کی کتنی بڑی خامی ہے، اب پتہ چلے کہ 1 سال میں 10 کتابیں پڑھا رہے ہیں حدیث کی. اور اب بخاری ظاہر ہے کہ 1000 صفحے کی کتاب ہوگی، مسلم ہوگی، ترمذی ہوگی، 1.5-2 سال میں سب کتابیں ختم کر دیتے ہیں. میں دیوبند گیا، استاذ مائک سے پڑھا رہا ہے، 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ، کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کا مزاج پیدا کر دیجیے کہ حدیث سمجھی کیسے جاتی ہے، اس کا ٹیکسٹ کیسے ان کو ہم پر ہمیں دسترس حاصل ہوگی. میں تو کہوں حدیث کے 40-50 صفحے پڑھائی، وہ آپ کے جو یہ کتابت پڑھائی، بس بخدا میں کہہ رہا ہوں 40-50 صفحے جو آپ پڑھائیں نا، تو حدیث کی سمجھنے کا، حدیث کے جو تقاضے ہیں اس کو منظر عام پہ لانے کا شوق پیدا کر دیے. 1000 صفحے پڑھانا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب مزاج آپ پیدا کر دیں، جب اس کو آپ راستہ دکھا دیں کہ سیدھا راستہ ہے، تو اپنی منزل تک وہ پہنچ جائے گا. تو جو آپ اپنا نصاب بنائیں اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھیں، کورس کم رکھیں لیکن کنسنٹریشن زیادہ ہو. ایسے استاذ ہوں کہ جو سبجیکٹ کی بات کرتے ہوں، لیکچر کی بات کرتے ہوں. اب پتہ چلا کہ مدارس میں اتنی موٹی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ اسی پہ قسم خدا کی انگلی رکھ رکھ کے پورا اپنا سال ضائع کر دیتا ہے. لیکن اصلاح پر ایسا نہیں، وہاں پر لیکچر کا انداز ہے، ڈائریکٹ میتھڈ کا انداز ہے جو یونیورسٹی میں اب آیا ہے، لیکن وہاں بہت پہلے پہنچا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کا آپ نصاب بنائیں تو مکاتب شبلی میں نصاب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ضرور آپ کے پیش نظر ہو. میں بار بار یہ بات کہنا چاہوں، اور بھی میں نے آپ کے والد محترم سے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ نصاب بنائیں تو مدرسۃ الاصلاح کا جو نصاب ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو برج کورس ہے اس کا جو نصاب ہے 1 سال کا نصاب ہے. مدرسے کے بچوں کو لے رہے ہیں وہاں پر 1 سال کا نصاب ہے، اور اس بچوں کو کہتے ہیں کہ سائنس میں داخلہ لو، اور لے رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے. تو یہ 2 نصاب آپ کے سامنے ہو. اور پھر میں درخواست کروں گا کہ اس عاجز کو بھی، بے مایا کو بھی ایک بار اسے دکھا دیجیے گا. تو اس میں سال جتنا ہی کم ہوگا، دیکھیے سال پہ نہ جائیں، آپ افادیت پیدا کریں نا کہ کیسے یہ زمانہ آج وہ پرانا زمانہ رہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا خط لکھا جا رہا ہے، جوش بلی آبادی 2 لاٹھی کی غزل کہہ رہے ہیں، وہ زمانہ اب نہیں ہے. سائنٹیفک زمانہ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے. انسان کی مصروفیات، مشغولیات اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کا 10 سال کا کوئی کورس پڑھے گا. تو اچھا کورس بنائیے، مؤثر بنائیے، جو سائنٹیفک ہو اور وہ بچوں کے ذہن میں اتر جائے. جی ہمارے ہاں جب بھی مدارس کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے معاشرے میں جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کا تو فہم حاصل ہو جائے گا مذہبی تعلیم سے، لیکن معاشرے میں فعال کیسے معاشی طور پر ہوا جائے گا؟ درس نظامی ہے جو مدارس کی تعلیم ہے وہ اکنامکلی کیسے ہمیں پروسپر کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بتاؤں کہ آج سے 50-60 سال پہلے مدارس کے بچے جامعات میں نہیں جاتے تھے، لیکن ہمارے یہاں جو مزاج پیدا کیا تھا نا، آج سے 50 سال پہلے مدرسہ کے بچے یونیورسٹی میں جاتے تھے، پروفیسر بن جاتے، تو بہت ہی پروفیسر ہیں. اب تو آپ کے مدارس کی بجانے لگے ہیں، لیکن ایسا اس کا معیار تھا، ایک ایسا میزان تھا، ایسے اساتذہ تھے کہ جو اس طریقے سے پڑھاتے تھے وہ فہم دیتے تھے. یہ نہیں دیکھتے 40 صفحے پڑھانا ہے. کبھی کبھی اصلاح پر ڈسکشن ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں خود شاہد ہوں، ایک آیت ہے 3 دن ڈسکشن ہو رہا ہے اسی پر، اور
پوری کتاب پلٹی جا رہی ہے، تفسیر آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، ڈکشنری آ رہی ہے، لیکن طلبہ اتنے سوالات کرتے تھے کہ ان سوالات سے ٹیچر کے ذہن میں وسعت پیدا ہوتی تھی. تو جب اس طریقے کے آپ پڑھائیں گے، اب قرآن وہاں پڑھایا جاتا ہے، قرآن ختم نہیں کیا جاتا، چند صورتیں ہیں، پھر آ گیا تو کچھ اور صورتیں بڑھ جاتی ہیں، تو چند صورتیں پڑھائیے، لیکن ان چند صورتوں کی مدد سے بعد میں پورا قرآن وہ پڑھنے لگے اور سمجھنے لگے. یہ نصاب میں ہونا چاہیے. ہاں اور کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارا اللہ کو جزا دے. بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کے لیے. آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹے سے تحفے سے نوازنا چاہیں گے. دیجیے. تو کیا کھڑا ہو جاؤں یا عنایت؟ اللہ آپ کو جزا دے. بڑی عنایت. اللہ آپ کو جزا دے. اور میں اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن میری یہ دعا کنڈیشنل ہے. جی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ آپ قائم کریں تو اس میں مسلک نہ آئے. اسلام مسلک نہیں پڑھتا، وہ وسعت قلبی، وسعت فہمی دیتا ہے. مجھے ایک منٹ اور لوں گا پلیز. مدرسۃ الاصلاح کی جو نصاب کی بات آپ نے چھوڑی ہے، آپ بتائیے کہ 70-80 سال پہلے سن 1930 میں مولانا فراہی کا انتقال ہوا تھا. جب اس کے ناظم تھے، اس کے نصاب کو ترتیب دے رہے تھے، تو اس زمانے میں ایک قادیانی کو استاد رکھا تھا. ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو ہم کو قادیانی بنا دے گا، ہمارے بچوں کو قادیانی بنا دے گا. انہوں نے میٹنگ کیا، انہوں نے یہ کہا، یہ بتاؤ تم تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو، ایک آدمی تنہا ہے تو تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو جو الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. اسی طریقے سے شبلی کو آپ دیکھیے، ان پر جو ہنگامہ کیا گیا، ندوے سے جو نکالے گئے، انہوں نے کہا پنڈت یہاں آئے گا، سنسکرت پڑھائے گا. تو جب تک اس طریقے کی براڈنس نہ ہو، ذہن میں وسعت نہ ہو، تو کبھی آپ کا نصاب مؤثر نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیچر کا انتخاب آپ کریں تو مذہب کو نہ دیکھیں، بخدا کرم دین کو نہ دیکھیں، اس کی صلاحیت کو دیکھیں. لیکن آج جتنے خاص طور سے پاکستان میں آپ کے جن ٹیچرز کا، جن لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے اور وہ استاذ بنتے ہیں، اس میں مسلک آڑے آتا ہے. اگر چیئرمین مسلکی ہے تو اپنے مسلک کو بنا دے گا وہ ٹیچر. تو اس طریقے سے پاکستان اکیڈمک دنیا میں کبھی راج نہیں کر سکتا ہے. تو میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. میں انتہائی ممنون ہوں اور مسرور بھی ہوں کہ میرے بارے میں آپ نے اتنی باتیں مجھ سے پوچھی ہیں. اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اس طریقے کا آپ کے اندر ذہن پیدا کر دے کہ ملت اسلامیہ کو آپ کے وجود سے فائدہ پہنچتا رہے، فیض پہنچتا رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. امید کرتے ہیں ناظرین کہ ڈاکٹر اصلاحی صاحب کی گفتگو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ان کی حیات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ سے حاضر ہوں گے.